إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ہر ایک کے لیے ہدایت اور رہنمائی عطا کی، اور اسی رب العالمین کی ذات کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجدار ہے. سارے تصرفات، سارے معاملات، سارے اختیارات میں وہ اللہ کی ذات تنہا و یکتا ہے. اسی نے ہم پر احسان کیا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ہمیں ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام شریعت و ہدایت دے کر مبعوث فرمایا اور آپ کو ہمارے لیے مربی، رہنما، معلم و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں، اس تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. گزشتہ چند دنوں سے آپ نام نہاد مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا کیا تاثر پیش کر رہے ہیں، کیسے اسلام کا مذاق اور اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور پھر ان کا یہ تصور کہ ہم حقیقی معنوں میں اسلام کو اپنانے والے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے و سچے شیدائی ہیں. حقیقت میں مسلمانوں کا یہ زوال ہے، مسلمانوں کی بوکھلاہٹ ہے، یا مسلمان اپنے وقار اور اپنے مقام کو کھو چکے ہیں. مسلمانوں کے زوال کے تعلق سے اہل علم نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 3 چیزوں کا ذکر کروں گا. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ ہے صنعت و حرفت تجارت میں
مسلمانوں کا بے اعتنائی برتنا، لاپرواہی کے ساتھ مسلمان تجارتی معاملے میں آگے بڑھنا، یہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ تو بعض نے کہا کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہے، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا علمی اعتبار سے پیچھے رہ جانا اور غیر قوم کا علمی اعتبار سے مسابقت کرنا، آگے بڑھ جانا، یہ ایک مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ تو بعض نے کہا کہ غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی فضول خرچی یہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے۔ تو پھر کچھ اور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ غیر مسلمانوں کا مسلمانوں پر حکومت کرنا، حاکم بن جانا اور مسلمانوں کا محکوم بن جانا، یہ مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب ہے۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو یہ زوال کے اسباب ہیں، اصل سبب یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب اس کے عوارض ہیں۔ اصل سبب اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ مسلمانوں کا کتاب و سنت سے دوری اختیار کر لینا ہے، یہ سب سے پہلا سبب ہے مسلمانوں کا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک اہم ترین پیغام اس امت کو دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان باقی رہنے کے لیے اپنے مقام اور اپنے وقار کو بحال رکھنے کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں چیزوں کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کر دیتا ہے تو پھر وہ کسی بھی طرح کی گمراہی میں اور کسی بھی طرح کے زوال میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی مختلف مقامات پر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے اور کچھ لوگ ذلت اور رسوائی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق گہرا رکھیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے مقام اور تمہارے وقار کو بحال رکھے گا اور تمہیں سر بلندی عطا کرے گا۔ اور کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قوم، اس امت کے تعلق سے کہیں گے، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کل قیامت والے دن کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری یہ قوم کے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حقیقی معنوں میں آج اگر دیکھا جائے تو امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن کریم سے اپنے تعلقات کو توڑ لیا ہے اور ان کے رہنما قرآن کریم کی تعلیم سے انہیں روک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی آپ نے چند دنوں کے اندر بیانات بھی سنے ہیں جس میں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کئی علوم کے حاصل کرنے کے بعد قرآن کریم تمہیں سمجھ میں آئے گا، اور اگر کوئی بندہ اپنے طور پر قرآن کریم کو پڑھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہی اختیار کر لے گا، جبکہ یہ قرآن کریم لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی ایک آیت سنیں،
इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस एक आयत सुनने के बाद उस्मान बिन मअज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कुरान करीम से अच्छा और कोई कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने 3 बेहतरीन काम करने का हुक्म दिया है, 3 अच्छाइयों का हुक्म दिया है और 3 बुराइयों से रोका है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नसीहत बताई गई है, इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। उनके ईमान लाने का जरिया कुरान करीम की यही एक आयत बनी। और आज लोगों को इसी के ज़रिए से गुमराह किया जा रहा है। कुरान करीम को हम नहीं समझ सकते, कुरान करीम को हम नहीं पढ़ सकते। कुरान करीम और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया है, लेकिन उनकी जहालत ये है, कुरान करीम की आयतों के ज़रिए से इसका गलत मफ़हूम और मतलब निकाल कर कौम को और मज़ीद गुमराह कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मशहूर व मारूफ आलिम कुरान करीम की आयत पढ़ता है, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। तो इसने सिर्फ इतना पढ़ लिया, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इतना पढ़कर कहने लगा, देखो मिलादुल नबी मनाने का जवाब कुरान करीम की इस आयत से हमें मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, ऐ नबी आप लोगों में ऐलान कर दीजिए, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है और ये उसकी रहमत है। और उसके बाद ये साबित किया जा रहा है, यहाँ पर इस फजल से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और रहमत से मुराद कुरान करीम है। जबकि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं इस आयत के अंदर, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस चाहिए कि लोग इससे खुश हो जाएं। इस फजल से मुराद और इस रहमत से मुराद दीन इस्लाम और कुरान मजीद है। लेकिन यहाँ पर दीन इस्लाम की जगह एक आलिम ये कहता है, इससे मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये अल्लाह का फजल और अल्लाह का एहसान इसको साबित करता है। और उसके बाद कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें से एक रसूल को भेजा है। इसकी तायीद में कुरान करीम की दूसरी आयत को लाकर पेश करता है और कहता है, कुरान करीम ने कहा फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस चाहिए कि तुम्हें इस बात पर खुश हो जाना चाहिए। वहां पर कुरान करीम बता रहा है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कुरान करीम की आयत से बात मालूम हो रही है, तुम्हें दुनिया मिलने पर खुश होना नहीं है, तुम्हें दीन और कुरान करीम मिलने पर खुश होना है। बस चाहिए कि लोग इससे खुश हो जाएं। और यहाँ कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर उतार दिया है। आपके आमद पर हमें खुशी मनाना है, कुरान करीम ने इसको हुक्म दिया है। कैसे कैसे अंदाज से गुमराह किया जा रहा है। अज़ीज़ान मुहतरम, ये दुनिया है, यहाँ पर आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के पास जवाबदही के लिए तैयार रहना होगा। आइए, उसके अलावा पहला सबब किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से दूरी। अगर हकीकी मानों में हम जायज़ा लेकर देखें, जितने लोग इस वक्त बड़े ज़ोर और शोर से सारे शहर के अंदर मिलाद के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं। लेकिन आपकी शख्सियत से दावा पेश करना, इससे किसी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। आपके मशन से, आपकी तालीमात से भी मोहब्बत का दावा पेश करना है। कितने लोग हैं जो इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूँछों को कम करो। ये लोग अपनी दाढ़ियों को साफ किए हुए हैं और बड़े बड़े जलसों से खिताब करने के लिए आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की तालीम दी, नबी की कोई तालीम पसंद नहीं है, बस आपके शख्सियत को बयान किया जा रहा है। आपके जुल्फ़ें ऐसे थी,
آپ کے آنکھ ایسے تھے، آپ کی پیشانی ایسی تھی، آپ کے گال ایسے تھے، آپ کے دانت ایسے تھے، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کا جسم ایسا تھا، آپ کے ہاتھ اور پیر ایسے ایسے تھے۔ یقیناً اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور حقیقی معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے۔ آج ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی مانا ہے، اور ہم نے آپ کے لائے ہوئے مشن کو بھی مانا ہے۔ یہ بات اور ہے، ہمارے اندر عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، عملی غفلت ہمارے اندر ہو سکتی ہے، لیکن ہم اہل حدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مان لیا، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانا، وہ کبھی کامیاب و کامران ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی ذات کو عبد المطلب نے بھی مانا، ابو طالب نے بھی مانا، ابو لہب جو بعد میں آپ کا کٹر دشمن ثابت ہوا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ سارے مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے جن کے حق میں ہدایت رکھی وہ ایمان لائے، بقیہ سارے کے سارے لوگ آپ کی تعلیمات سے انکار کر دیے۔ کیا یہ مسلمان قرار دیے گئے؟ کیا آپ ان کے لیے جنت ثابت کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا کرتے تھے، آپ کی شخصیت کے معترف تھے، لیکن آپ کی شخصیت کے ساتھ آپ کی تعلیمات کو بھی ماننا لازم اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچنے سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے سے منع کیا ہے۔ یہ سارے ہم امور انجام دیں اور یہ کہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ اور کل شہر کے ایک بڑے عالم نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو بھی وفات ہوئی، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے، پہلی چیز آپ کی پیدائش ہے اور دوسری چیز آپ کی وفات ہے، ہم دونوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم پہلی چیز کو پہلے مانیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو پہلے مانتے ہیں، اس لیے ہم پہلے اس کی خوشی منا لیں گے، اور اللہ نے ہمارے مقدر میں خوشی رکھ دی ہے اور تمہارے مقدر میں غم رکھ دیا ہے، تم اللہ کے نبی کی وفات کو مناؤ اور ہم اللہ کے نبی کی خوشی کو منائیں گے۔ اور اسی پر ظاہر عوام سبحان اللہ اور الحمدللہ کے نعرے لگانے لگتی ہے۔ افسوس ہے ہماری اس قوم پر جنہوں نے نہ قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو سمجھا، ہماری ذلت اور رسوائی اور ہمارے زوال کا یہی سبب ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد دوسری چیز جو امت کے زوال کا سبب بنی، پہلی چیز کتاب و سنت اور دوسری چیز داخلی و خارجی فتنے ہیں جو اس امت کو زوال پذیر کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَاكُمْ، کہ تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم ان لوگوں سے صلح کے لیے اپنے ہاتھ مت بڑھاؤ، تم ہی سربلند ہو کر رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم نے روز آئے دن آنے والے فتنوں سے گھبرا کر غیروں کی موافقت اختیار کر رہے ہیں، ان کے قریب چلے جا رہے ہیں۔ مثال میں آپ کو دوں، اس وقت سارے ملک ہندوستان کے اندر اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے، ترمیم بل اوقاف کا یہ مسئلہ ہے۔ ایسے وقت میں صوفیوں کی ایک بہت بڑی جماعت حکومت سطح پر منسٹروں سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جو قدم اٹھائیں قابل تعریف ہے، حکومت کو ایسے سخت قدم اٹھانا چاہیے
اوقاف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پاس کروانا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرف صلح کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ، ان سے کسی قسم کا کمپرومائز مت کرو، ان سے کوئی معاہدہ مت کرو، تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے۔ یہ ایمان ہے ہمارے اندر، ہم باطل کے ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی رسوائی اور مسلمانوں کے زوال کا سبب یہی ہے کہ مسلمان اندرونی طور پر غیروں سے اپنے ہاتھ کو ملا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بات بالکل واضح ہے، شیطان نے رب العالمین سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کروں گا الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اگر کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے، سب سے پہلے مسلمان آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اس اختلاف سے یا داخلی فتنے سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ مدینہ طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہاں تشریف لائے، یثرب سے اس کا نام بدل کر مدینہ الرسول رکھا گیا۔ 10 سالہ عرصے میں حالات تبدیل ہو گئے، مسلمان بلندی پر آ گئے۔ یہ ان کے اتحاد کا سبب تھا، ہر اٹھنے والے فتنے کا سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ مختصر سے عرصے میں جس بستی اور جس شہر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو نکالا گیا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں دوبارہ اس کو فتح کر لیا۔ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ، یہیں سے داخلی فتنے شروع ہوئے، اور یہاں پر یہ داخلی فتنے پیدا کرنے والے کون تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو مسلمان بتائے۔ ان میں سب سے بڑا منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ مسلمانوں کے اندر رکھنے ڈالنے کی یہ اور اس کی جماعت ہر موقع پر کوشش کی، اور اسی کے نام کا ایک اور عبداللہ بن سبا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ، بصرہ، قاہرہ، دمشق اور مدینہ منورہ کے اندر داخلی فتنوں کو پیدا کیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا، یہی داخلی فتنے کا نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار الزامات لگائے گئے۔ آخرکار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ کس نے؟ یہ داخلی فتنے کا نتیجہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہید کیا گیا، یہ داخلی فتنے کا نتیجہ تھا۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، اور آج بھی آپ کتاب اللہ سنت رسول کی بات پیش کریں، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، زبان درازی کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور عزیزان محترم، اس وقت بھی داخلی فتنے کے لیے نوجوانوں کو ابھارا گیا، نوجوانوں کی ٹیم تیار کی گئی، اور آج بھی یہ سبائی فتنہ، یہ خوارج کا فتنہ، اور یہ عبداللہ بن ابی کے منافقین کی جماعت کے اثرات آج بھی اس امت کے اوپر واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اور آج اس امت کے اندر بھی وہی سارے قلفشار موجود ہے جو زمانے قدیم کے اندر تھا۔ یہ ہمارے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ آئیے عزیزان محترم، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تیسری، اس امت کے زوال کا سبب
ہمارے اکابر کے خلاف بغاوت کرنا، ہمارے بڑوں کے خلاف بغاوت کرنا، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہے۔ آپ ایسے وقت میں 12 سال آپ نے حکومت کی ہے اور اسلام کے لیے آپ نے ہر کوشش کی ہے، کئی شہروں کا آپ نے فتح کر لیا۔ ایسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کا انتقال ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کون ہے جو کھلیان کو خرید کر، یعنی کھجور سکھانے کی جگہ کو خریدے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت عثمان اٹھے اور وہ کھلیان کو خرید لیا۔ مسجد نبوی سے متصل جگہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے میں نے اسے خرید لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان اس کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دو۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دیا۔ بیر روما کا مسئلہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو بیر روما کو خریدے جس کے بدلے اللہ اس کی مغفرت فرما دے؟ حضرت عثمان کہتے کہ میں اٹھا، بیر روما کو خریدا۔ نبی نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، میں نے اس کو وقف کر دیا۔ اور غزوہ تبوک انتہائی کٹھن مراحل میں جنگ پیش آ رہی تھی۔ ایسے وقت میں کھجور پکنے کا وقت ہو گیا، توڑنے کا وقت ہو گیا، کھجور پک چکے ہیں، سخت ترین گرمی ہے، صحابہ اکرام انتہائی کٹھن مراحل سے گزر رہے ہیں۔ لشکر لے جانے کے لیے ساز و سامان مہیا نہیں ہے۔ آپ نے اعلان کیا، جو کچھ جمع ہوا اتنا نہیں تھا کہ اس سے سفر کیا جا سکے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جس کے بدلے اللہ رب العالمین اسے جنت دے دے، ہمارے اس لشکر کو تیار کر دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا ساز و سامان، یہاں تک کہ کجاوے کی لکڑیاں اور اس کی رسیاں اور اونٹ باندھنے کی رسیاں اور سارا سامان میں نے اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور آپ نے کہا آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کہ جنہیں بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بڑی شخصیت، لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس کو جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرنے والا ہے۔ دوسرے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور جھنڈا ان کے حوالے کیا، اور آپ نے یہودی مرہب کے سر پر تلوار مار کر اسے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کے خلاف بغاوت کی گئی، بالآخر انہیں بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ جو قوم اپنے اکابر کی عزت نہیں کرے گی اور خصوصاً اپنے علماء کی عزت نہیں کرے گی، وہ قوم کبھی ترقی پر نہیں آ سکتی۔ اس امت کے زوال کا سبب یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے علماء کرام کی توہین کی ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید رحمہ اللہ اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام، آج اس امت کے افراد زبان کو لگام دیے بغیر ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین، ان کے خلاف اس امت کے افراد کی زبانیں کھلتی ہیں، یہاں تک کہ اس دور کے علماء کرام میں علامہ البانی، زبیر علی زئی اور دیگر علماء کرام کے خلاف آج ہمارے لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں۔ آج ہم اپنے علماء کرام کی توہین کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے نوجوان بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، اگر علم حاصل کرنا ہے تو سعودی کے علماء سے ہی حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البرکۃ مع اکابرکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت دی ہے، تم اپنے بڑوں کو چھوڑ کر کام کرو گے، ذلت و رسوائی اٹھاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے بڑوں کا ادب احترام نہیں کیا، اور جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، اور جس نے ہمارے علماء کرام کو نہیں پہچانا اور ہمارے علماء کرام کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر وہ لیسا منا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اس امت کے زوال کے اسباب میں سے 3 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کتاب و سنت کو چھوڑنا، دوسری چیز داخلی اور خارجی فتنے جس کے دائرے میں ہم آ چکے ہیں، اس سے باہر آنا، جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم ذلت اور رسوائی اور زوال میں رہیں گے۔ اور تیسری چیز ہمارے اکابر کا ادب و احترام کرنا، اگر ہم اکابر کا ادب و احترام نہیں کریں گے، علماء کرام کی قدر نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، یہ وارثین انبیاء ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ہم ذلت اور رسوائی اور زوال کی طرف جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر جو بے راہ روی آ گئی ہے، اللہ اسے ہمیں دور فرما، صحیح معنوں میں کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو آج اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اے اللہ ان تمام کو تو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے باوجود بھی جو لوگ اسلام کو جانتے ہوئے اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ اس دنیا میں ان کا عبرتناک انجام فرما تاکہ اسلام اس سے محفوظ رہ جائے۔ اور اسی طریقے سے اے اللہ جنہوں نے بدعتوں کو اپنا لیا ہے، خرافات کو اپنا لیا ہے، اے اللہ انہیں سنت رسول کی صحیح سمجھ عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے بتائے ہوئے طریقے اور اسوے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتوں میں آسانیاں پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اے اللہ جو حرام روزی میں انہیں حلال روزی عطا فرما، اے اللہ ہماری جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں صالح رشتے نصیب فرما، اے اللہ شوہر اور بیوی کے جو جھگڑے چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے اندر محبت و الفت پیدا فرما، اختلاف و انتشار کا خاتمہ فرما، اے اللہ ہم تمام کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، اے اللہ ہمیں صالح بنا دے، ہمارے اندر صالحیت پیدا فرما دے، اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ حسن کے ساتھ حسن خاتمہ فرما، ایمان اور اسلام کے ساتھ اللہ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔